27ویں آئینی ترمیم کے بعد آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2025 بھی منظور۔ آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ بطور چیف آف ڈیفنس فورسز نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ نئے نوٹیفیکیشن کے بعد مدت دوبارہ شروع ہوگی۔ وفاقی حکومت چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر تقرر کرے گی۔ وزیر اعظم آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر 3 سال کے لیے کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا تقرر کریں گے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی شرائط و قواعد و ضوابط کا تعین وزیر اعظم کریں گے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی تقرری، دوبارہ تقرری یا توسیع کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ آرمی ایکٹ میں ریٹائرمنٹ کی عمر، سروس کی میعاد اور ان کو ہٹانا کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ پر لاگو نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت چیف آف ڈیفنس فورسز کی فرائض اور ذمہ داریوں کا تعین کرے گی۔ قومی اسمبلی نے پاکستان ایئر فورس ایکٹ اور پاکستان نیوی ایکٹ ترمیمی بل بھی منظور کر لیا۔ اس سے پہلے وفاقی کابینہ نے سروسز ایکٹ کی منظوری دی تھی۔ ستائیسویں ترمیم آئین کا حصہ بن گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے آئینی ترمیم کے بل پر دستخط کر دیے۔ 27ویں آئینی ترمیم کو دونوں ایوانوں نے 2/3 اکثریت سے منظور کیا تھا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں کہا، سب کو مبارک ہو، تاریخی 27ویں ترمیم منظور ہو گئی۔ صدر مملکت نے دستخط کر دیے۔ آج کوئی نیا قانون نہیں لایا گیا، 27ویں ترمیم میں کی گئی قانون سازی سے متعلق بل پیش کیے گئے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ نے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس منصور نے استعفے میں لکھا، 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر سنگین حملہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، عدلیہ کو حکومت کے ماتحت بنا دیا گیا، ہماری آئینی جمہوریت کی روح پر کاری ضرب لگائی، نتیجے میں انصاف طاقت کے سامنے بے بس ہو گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے استعفے میں لکھا، جس آئین کی پاسداری کا حلف لیا تھا اب وہ باقی نہیں رہا۔ حلف کسی فرد یا ادارے سے نہیں بلکہ آئین پاکستان کے تحفظ کے لیے تھا۔ 27ویں ترمیم کے ممکنہ اثرات پر آئینی تشویش ظاہر کی تھی۔ خدشات خاموشی اور بے عملی کے پردے میں آج حقیقت کا روپ دھار چکے ہیں۔ مستعفی ججوں نے اپنے استعفے صدر پاکستان کو بھیج دیے۔ ہلچل کا ذکر 3-4 دن سے کر رہا تھا۔ چائے کی پیالی میں طوفان کی کوشش ناکام ہو گئی۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا ججوں کے استعفوں پر رد عمل، کہا ابھی تو شروعات ہے، مزید استعفے بھی آئیں گے، انہیں بھی فوری منظور کیا جائے گا۔ کسی نے کوئی تیر نہیں چلایا، ویسے بھی سروس میں وقت کم ہی بچا تھا۔ یاد رکھیں اب پراکسیز کا حساب ہوگا۔ قوم کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ کون کس کس مخصوص پارٹی کا سہولت کار تھا۔ صدر سپریم کورٹ بار ہارون رشید نے کہا، استعفے دے کر افراتفری پھیلانے کی کوشش کی گئی جس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا بہت پہلے استعفیٰ بنتا تھا جو ابھی دیا گیا۔ سسٹم کے نہ چلنے کی بنیاد جسٹس منصور علی شاہ نے ہی رکھی تھی۔ پارلیمنٹ سپریم ہے اور آئین میں ترمیم اس کا حق ہے۔ کچھ جج اپنی مرضی کا قانون چاہتے ہیں۔ ستائیسویں ترمیم کے بعد آئینی عدالت کی کل حلف برداری کا امکان۔ جسٹس امین الدین خان آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے۔ آئینی عدالت کے لیے جسٹس عامر فاروق، جسٹس باقر نجفی کا نام زیر غور، جسٹس کے آغا، جسٹس روزی خان، جسٹس حسن رضوی اور جسٹس شکیل احمد کے نام بھی زیر غور۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے کل جسٹس امین الدین کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا جائے گا۔ عشائیہ چیف جسٹس ہاؤس میں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے ججوں کو مدعو کیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کل فل کورٹ اجلاس بلا لیا۔ 27ویں آئینی ترمیم پر بات ہوگی۔ سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم میں مزید ترامیم منظور کی۔ ترامیم کی حمایت میں 64، مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ تحریک انصاف اور جے یو آئی کے منحرف ارکان سیف اللہ ابڑو اور احمد خان نے بھی ترامیم کے حق میں ووٹ دیا۔ پی ٹی آئی نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا۔ اپوزیشن کا ڈیسک بجا کر احتجاج، نامنظور نامنظور کے نعرے لگائے، بل کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا، کچھ سینیٹرز نے پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دیا۔ پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دینے پر آرٹیکل 63A لاگو ہوتا ہے۔
کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے اللہ کرے یہ وقت آپ سب پر آئے اور یہ وقت آئے گا۔ پارٹی لیڈر کا پیغام ہے جو کچھ آپ نے کیا اچھا نہیں لگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جواب دیا سیف اللہ ابڑو اور احمد خان نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ دینا چاہیے تو آپ ووٹ دے سکتے ہیں، ہم جانتے ہیں اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ سینیٹر ہمایوں محمد کا چیئرمین سینٹ پر فلور کراسنگ کی حوصلہ افزائی کا الزام۔ یسر رضا گیلانی نے جواب دیا مجھے کسی کا کوئی استعفیٰ نہیں ملا، زبانی استعفیٰ دینے سے کوئی مستعفی نہیں ہوتا، اس طرح جذبات میں لوگ بات کرتے رہتے ہیں، پارٹی فلور کراسنگ پر الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیج سکتی ہے۔ سیف اللہ ابڑو اور احمد خان میرے گھر پر تھے، ساتھ ناشتہ کیا، ہماری مرضی، جب چاہے کسی سے استعفیٰ لیں، جب چاہے منظور کریں۔ سینیٹر فیصل وارڈا کہتے ہیں ہمارے پاس 3 ووٹ ہمیشہ اضافی ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا جرگہ وزیر اعلیٰ اور گورنر کا اچھا اقدام ہے۔ سہیل آفریدی صدر اور وزیر اعظم سے ملیں، راستہ بنائیں۔ اسلام آباد خودکش حملے کے اصل مجرمان تک پہنچ گئے۔ خودکش حملہ آور کا تعلق افغانستان سے ہے۔ وانا کیڈٹ کالج حملے میں ملوث دہشت گردوں کا تعلق بھی افغانستان سے ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سینٹ اجلاس میں بتایا افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے، افغانستان سے دراندازی ناقابل برداشت ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے حملہ آور کی شناخت ہو گئی، باجوڑ سے تعلق رکھنے والا سہولت کار دھر لیا گیا۔ راولپنڈی اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے 5 مشکوک افراد زیر حراست۔ کس سہولت کار نے حملہ آور کی کیا مدد کی، اس کا تعین کیا جا رہا ہے۔ زیر حراست افراد سے الگ الگ مقامات پر تفتیش کی جا رہی ہے۔ دہشت گردی آؤٹ، فرینڈشپ ناٹ آؤٹ۔ پاکستان میں کرکٹ روکنے کی گھناؤنی سازش ناکام۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سری لنکن ٹیم کو منانے میں کامیاب۔ سری لنکن کھلاڑیوں کا پاکستان کی سیکیورٹی پر اظہار اعتماد۔ کوئی کھلاڑی واپس نہیں جائے گا۔ محسن نقوی نے بتایا خودکش دھماکے کے بعد سری لنکن ٹیم نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے خود سری لنکن وزیر دفاع سے بات کی، سیکیورٹی سے متعلق مکمل یقین دہانی کرائی۔ سری لنکن حکومت، بورڈ اور کھلاڑیوں نے بڑی بہادری سے رکنے کا فیصلہ کیا۔ سینٹ نے شکریہ سری لنکا کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ون ڈے کل اور تیسرا اتوار کو کھیلا جائے گا۔ زمبابوے کی ٹیم بھی ٹرائی سیریز کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی۔ سہ ملکی سیریز کا پہلا میچ 18، فائنل 29 نومبر کو ہوگا۔ تمام میچ راولپنڈی میں ہوں گے۔ پاکستانی کھلاڑیوں کا بھی سری لنکن بورڈ اور پلیئر سے اظہار تشکر۔ شاہین آفریدی اور سلمان علی آغا نے کہا پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کرنے پر سری لنکا کے شکر گزار ہیں۔ شائقین زیادہ سے زیادہ اسٹیڈیم آئے اور کھلاڑیوں کو سپورٹ کریں۔ حارث رؤوف نے کہا سری لنکا کا اقدام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اسپنر ابرار احمد بولے سری لنکا کے فیصلے سے کرکٹ کی جیت ہوئی، سری لنکا کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔ کبھی نہیں بھول سکتے مشکل وقت میں پاکستان سری لنکا کے ساتھ کھڑا رہا۔ سری لنکن کمنٹیٹر روشان ابے سنگے کی اے آبائی نیوز کے خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو۔ کہا پاکستانی کھلاڑیوں نے مشکل حالات میں سری لنکا میں میچ کھیلے۔ سابق کرکٹر عامر سہیل نے کہا سری لنکا نے پاکستان کے ساتھ دوستی کو نبھایا۔ چیئرمین پی سی بی اور سری لنکن بورڈ نے کرکٹ کو سانحے سے بچایا۔ باسط علی بولے پروپیگنڈا کرنے والوں کو چاہیے پہلے اپنے گھر کو دیکھیں۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ اور حکومت نے زبردست فیصلہ کیا، فیصلے سے کرکٹ کو بہت فائدہ ہوا۔ کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال نے کہا ہمارا پڑوسی ملک بار بار کوشش کر رہا ہے پاکستان میں کرکٹ ختم ہو جائے، ہم بہت محنت کے بعد کرکٹ کو واپس پاکستان میں لے کر آئے۔ اس وقت ٹیم خریدی تھی جب پاکستان میں کرکٹ بحال نہیں تھی۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کا جتنا ہم خیال رکھتے ہیں شاید ہی کوئی رکھتا ہو۔ ہمیں پاک فوج اور حکومت پر پورا بھروسہ ہے کہ بھرپور سیکیورٹی دی جا رہی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا انفلوئنسر پشاور، کراچی کی گلیوں میں سکون سے گھوم رہے ہیں۔
वाना कैडेट कॉलेज पर हमला अफगानिस्तान से कंट्रोल हुआ। मंसूबा बंदी अफगानिस्तान में खारिजी जाहिद ने की। हमले की हतमी मंजूरी खारिजी नूर वली महसूद ने दी थी। वजारत इत्तलात का कहना है हमले में शामिल तमाम अफराद अफगान थे। ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारिजी नूर वली से मिलते हैं। हमले के लिए साजो सामान अमरीकी साख्ता था। नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश अल हिंद के नाम से कबूल की गई। अफगान तालिबान फितना खबारिश पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल न करने के लिए दबाव डालते हैं। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद रॉक के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। हमले में हलाक अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त से अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी वाज़ेह है। ARY न्यूज की टीम कैडेट कॉलेज वाना पहुंच गई। दहशतगर्दों ने 2 रोज पहले कैडेट कॉलेज वाना पर हमला किया था। पाक फौज के जवान दहशतगर्दों और कैडेट्स के दरमियान दीवार बने रहे। पाक फौज के जवानों ने कई घंटे की लड़ाई के बाद खुदकुश हमला आवर के अलावा 4 खवारिज को जहन्नुम हासिल किया। 525 तलबा समेत 650 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू किया गया। पाक फौज के 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। इस्लामाबाद में कौन और कितने लोग रहते हैं, किसके अपने घर और किसके किराए के हैं, कितने बड़े कितने बच्चे हैं, अब सब कुछ पूछा जाएगा। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद में सिक्योर नेबरहुड के नाम से नया सर्वे शुरू करने का ऐलान। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी कहते हैं अब इस्लामाबाद को सेफ सिटी से स्मार्ट सिटी की तरफ ले जा रहे हैं। कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल ई टैग के बगैर शहर में दाखिल नहीं हो सकती। DGISPR की कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी बीकन हाउस और रूट स्कूल सिस्टम के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू। प्रिंसिपल कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी स्कूल ने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। तलबा ने कहा DGISPR ने हमें हकाइक को दुरुस्त नुक्ता नज़र से देखने की तलकीन की। पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम ने मिलकर भारत के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद कायम किया है। असातिज़ा ने कहा आज हमने सीखा अज़ली दुश्मन के तज़व्वुराती तकब्बुर का मुकाबला कैसे किया जाए। सरबराह पाक बहरिया की बांग्लादेश में बर्री फ़ज़ाई और बहरी अफवाज के सरबराहान से मुलाकात। दोनों मुल्कों ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका आज़म का अदा किया। ISPR के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ की बांग्लादेश नेवल अकेडमी का दौरा। कमांडर चिटागोंग, कमांडर बांग्लादेश नेवी फ्लीट और एरिया सुपरिटेंडेंट डॉकयार्ड से मुलाकात। एडमिरल नवीद अशरफ ने नेशनल डिफेंस कॉलेज बांग्लादेश का भी दौरा किया। चिटागोंग में PNSF पर इस्तकबालिया तकरीब। बांग्लादेश नेवी के सरबराह, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, सिफारतकार, अस्करी हुक्काम और दीगर की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ब्राजील में ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव के DG की मुलाकात। माहौलियाती तब्दीलियों के खतरात से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ के DG ने पंजाब हुकूमत के माहौलियाती बेहतरी के इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज ने कहा माहौलियाती बेहतरी का विजन आगे बढ़ाना हमारे लिए अहम है। मुनशियात की लानत जामियात तक पहुंच चुकी, मजीद गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मुनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, नतीजा खेज कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के इजलास में गुफ्तगू। कहा स्लीपर सेल्स के खिलाफ कार्रवाई अपनी जगह, बड़े सप्लायर्स और डीलर्स को गिरफ्तार करना भी जरूरी है। नौजवान नस्ल को मुनशियात से महफूज रखने के लिए ठोस इक़दामात जरूरी हैं। वज़ीर आला सिंध की कराची में पानी, सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मंसूबों की रफ्तार तेज करने की हिदायत। महकमा बल्दियात के तरक्याती मंसूबों के जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा शहरी सहूलतों की बेहतरी पीपल्स पार्टी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आलमी इदारों के ताउन से जारी मंसूबे शहरी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली लाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा तालीम के मंसूबों से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह ने कहा तालीम मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। तालीम पर खर्च होने वाला हर रुपया मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से हिलाल अहमद, पाकिस्तान सिंध के चेयरमैन रेहान हाशमी की मुलाकात।
گورنر سندھ نے کہا انسانیت کی خدمت ایک عظیم مشن ہے، ہلال احمر کی خدمات لائق تحسین ہیں۔ صوبے کے دور دراز علاقوں میں ریڈ کریسنٹ کے امدادی اقدامات عوام کے لیے امید کی کرن ہیں۔ ریحان ہاشمی نے گورنر سندھ کے فلاحی اقدامات اور مستحقین کے لیے جاری امدادی پروگرامز کو سراہا۔ اسلام آباد میں پہلی روبوٹک سرجری کامیابی سے مکمل۔ چین کے ٹومائی روبوٹ نے پیمز میں خاتون مریضہ کا کامیاب آپریشن کیا۔ پیمز کے سربراہ پروفیسر عمران سکندر کا کہنا ہے روبوٹک سرجری برطانوی اور پیمز کے ڈاکٹرز کی زیر نگرانی مکمل کی گئی۔ روبوٹک سرجری سے پیچیدہ آپریشن زیادہ محفوظ اور مؤثر ہوں گے۔ سعودی عرب میں بارش کے لیے نماز استسقاء کی ادائیگی۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی اپیل پر حرمین شریفین کے علاوہ دارالحکومت ریاض، جدہ اور دیگر شہروں کی مساجد میں بڑے اجتماعات۔ بارش نہ ہوئی تو تہران شہر خالی کرنا ہوگا، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اشارہ دے دیا۔ قوم سے خطاب میں کہا نومبر کے آخر یا دسمبر کے شروع میں تہران میں پانی کی راشننگ شروع کریں گے۔ راشننگ پر بھی بارش نہ ہوئی تو تہران خالی کرنا پڑ سکتا ہے۔ چین نے توانائی کے شعبے میں نئی اڑان بھر لی۔ بجلی پیدا کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے پیراشوٹ کی کامیاب آزمائشی پرواز۔ چائنا انرجی انجینئرنگ کارپوریشن نے انوکھا منصوبہ مکمل کیا۔ 5000 مربع میٹر پر مشتمل پتنگ نما سسٹم 300 میٹر کی بلندی پر تیز ہوا کے دباؤ سے جنریٹرز کو کھینچ کر بجلی بناتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے جدید نظام سے بجلی کی باقاعدہ پیداوار اگلے سال کے اختتام تک متوقع۔ سری لنکا کے خلاف پہلے ون ڈے میں پاکستان کو سلو اوور ریٹ پر جرمانہ۔ راولپنڈی میں میزبان ٹیم نے مقررہ وقت میں 4 اوورز کم کرائے۔ آئی سی سی نے پاکستانی کھلاڑیوں پر میچ فیس کا 20% جرمانہ عائد کر دیا۔ یوفا ویمنز چیمپئنز لیگ میں مانچسٹر یونائیٹڈ کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک۔ سنسنی خیز مقابلے میں پیرس سینٹ جرمین کو 2-1 سے شکست دی۔ رولفو نے میچ کا فیصلہ کن گول سکور کیا۔ پوائنٹس ٹیبل پر مانچسٹر یونائیٹڈ کی تیسری پوزیشن